الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت علی شیر خدا کا شیر دل بیٹا، حضرت فاطمہ کا لال اور جنتی جوانوں کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کا ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ لوگ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو حضرت امام حسین سے محبت ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں یا حسین لکھ کر ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تاکہ تمام لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کر لیتے ہیں۔ علی شیر خدا یعنی کہ آپ کے والد ماجد نے آپ کو عطا کی تھی، جو ترکی کے ایک عجائب گھر میں سجائی گئی ہے اور جس کا ذکر حال ہی میں ارطغرل غازی سیریل میں بھی کیا گیا ہے۔ ذوالفقار کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ جنگ احد کے دوران حضرت علی شیر خدا کی تلوار ٹوٹ گئی تھی۔ یہ موقع دے کر سارے دشمن ایک ساتھ آپ کی طرف بڑھے اور سب نے ایک ساتھ آپ کے اوپر حملہ کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر اللہ کے نبی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بڑھایا اور اللہ سے دعا کرنے لگے۔ اتنے میں ایک بہت ہی خوبصورت، ایک بہت ہی چمکدار اور دو منہ والی تلوار آپ کے ہاتھوں میں آ گئی، جس کا پھر نام رکھا گیا ذوالفقار۔ اس کے بعد میں اللہ کے پیارے نبی نے وہ تلوار یعنی کہ وہ دو منہ والی تلوار حضرت علی کے ہاتھوں میں تھما دی۔ پھر جب حضرت علی وہ تلوار لے کر دشمنوں پر حملہ آور ہوئے تو سارے دشمن تتر بتر ہو گئے اور اپنی احد کی جنگ میں فتح حاصل کر لی۔ اس کے بعد حضرت علی نے وہ ذوالفقار حضرت امام حسین کے حوالے کر دی۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ کربلا کے میدان میں حضرت علی کے پاس جو تلوار تھی اس کو اللہ کے پیارے نبی نے حضرت علی کو دیا تھا۔ اور پیارے دوستو، 10 محرم کے دن جب کربلا کے میدان میں امام حسین کا ایک ایک ساتھی شہادت کا جام پیتا گیا، کبھی قاسم شہید ہوئے تو کبھی علی اکبر شہید ہوئے تو کبھی حضرت عباس علمبردار شہید ہوئے تو کبھی اون محمد شہید ہوئے تو کبھی ننھے علی اصغر شہید ہوئے، اسی طرح سے ایک ایک کر کے خاندان رسول کے تمام افراد شہید ہوتے گئے۔ آخر میں جب کوئی نہیں رہا تو پھر حضرت امام حسین نے حضرت علی کی دی ہوئی ذوالفقار کو یعنی کہ اس تلوار کو باہر نکالا اور اپنے ہاتھوں میں لے کر خیمے سے باہر نکل گئے۔ پھر آپ ایک دوسرے خیمے میں گئے جہاں پر آپ کی بہن بیٹیاں اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی تھی۔ آپ نے ان سے فرمایا، اے میری بہن اور بیٹیوں، اپنے حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ اتنا کہہ کر پھر آپ کربلا کے میدان میں 30,000 یزیدی فوج کے سامنے آ گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے جنجنا پر بیٹھ کر آپ حضرت علی کی ذوالفقار تلوار کو چلانے لگے۔ اس تلوار کو چلاتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا جیسے امام حسین کے بازو میں حیدر کرار کے بازو سما گئے ہوں۔ ایسا لگتا تھا جیسے حضرت فاطمہ کا دودھ امام حسین کی رگوں میں نیا خون بن گیا ہو۔ ایسا لگتا تھا کہ تنے تنہا حسین میں جرت موسیٰ بھی ہے اور ارادہ اسماعیل بھی ہے۔ ایک طرف ہزاروں کی تعداد میں دشمن کھڑے تھے، ایک طرف 7 دن کا بھوکا پیاسا اور اپنے اتنے عزیزوں کی لاشیں اٹھانے کے بعد میں تنے تنہا حسین کھڑا تھا۔ مگر امام حسین کا ارادہ پہاڑ تھا۔ آپ اپنی تلوار چلاتے رہے، دوسروں کا صفایا کرتے رہے، تلوار چلتی رہی، لاشوں کے ڈھیر لگاتے رہے۔ یہ دیکھ کر یزید کی فوج جس میں 30,000 لوگ شامل تھے، تمام کے تمام حیران رہ گئے۔ سوچنے لگے کہ اب اس تلوار کو کیسے روکا جائے، کیونکہ اب اس تلوار کا رکنا یزیدی فوج کے لیے بہت ضروری تھا۔ اگر یہ تلوار رکے گی تو ہی یزیدی بچیں گے۔ حضرت امام حسین اپنی تلوار سے یزیدی فوجیوں کو اس طرح سے کاٹے جا رہے تھے جیسے کہ کوئی گاجر مولی کو کاٹتا ہے۔ سب سے پہلے امام حسین نے میمنہ پر حملہ کیا تو پورا میمنہ صاف ہو گیا۔ پھر شیر خدا محصرے کی طرف بڑھے تو پورا محصر صاف ہو گیا۔ پھر یزید کے قلب پر حملہ کیا تو پورے یزید کا قلب صاف ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر تمام کے تمام یزیدی فوج پریشان رہ گئی۔ ابن سعد ادھر ادھر بھاگنے لگا، ابن زیاد پریشان ہو گیا، سمر چلانے لگا،
اولی مایوس ہو گیا، سوچنے لگا یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایک ہی آدمی سب کی گردن کاٹتا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تاریخ ایسی بن جائے کہ یزید کی 30,000 کی فوج کو صرف ایک آدمی نے یعنی تنے تنہا امام حسین نے صاف کر دیا۔ دور کھڑے دشمن سوچنے لگے کہ اب اس تلوار کو روکنا بہت ضروری ہے، لیکن ان کے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اس تلوار کو روکا کیسے جائے۔ پیارے دوستو، وہ تلوار جسے کوئی بھوک نہ روک سکی، وہ تلوار جسے کوئی پیاس نہ روک سکی، وہ تلوار جسے ننھے معصوم بچوں کی شہادت نہ روک سکی، وہ تلوار جسے حضرت زینب اور سکینہ کی پیاس نہ روک سکی، وہ تلوار جسے علی اکبر کی لوٹی ہوئی جوانی نہ روک سکی، وہ تلوار جسے عباس علمبردار کے کٹے ہوئے بازو نہ روک سکے، اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکا، کیونکہ اس وقت اللہ کی مدد امام حسین کے ساتھ تھی۔ زمین بھی آپ کا ساتھ دے رہی تھی، آسمان بھی آپ کی حمایت میں تھا، فضا بھی آپ کی مددگار تھی۔ ایسے میں اس تلوار کا رخ پانا ممکن نہیں تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے یزید کی فوج بھاگتے بھاگتے کوفہ تک جا پہنچی۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، اے سمر خاموش کیوں کھڑا ہے، سب کے سب ایک ساتھ حملہ کرو۔ یہ سن کر ڈر کے مارے سمر کہتا ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو میں بھی مارا جاؤں گا۔ ارے جا، ہم حسین کے بچوں سے نہ لڑ سکے تو پھر ہم حسین سے کیسے لڑیں گے؟ اس کی رگوں میں تو علی کا خون دوڑ رہا ہے، اس کی رگوں میں تو اللہ کے رسول کا خون دوڑ رہا ہے۔ لیکن دوستو، جس تلوار کو کوئی بھوک اور پیاس نہ روک سکی، اچانک سے کربلا کے میدان میں امام حسین کی وہ تلوار رک گئی۔ کسی بھوک کی وجہ سے نہیں، کسی پیاس کی وجہ سے نہیں، ننھے ننھے شہیدوں کی شہادت سے نہیں، بہو بیٹیوں کی خطرے میں جانے کے اندیشے سے نہیں رکی۔ وہ تلوار صرف اس لیے رکی کیونکہ کربلا کا میدان اذان کی آواز سے گونجنے لگا تھا، نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے حسین رک جاؤ، تم کامیاب ہو گئے۔ یہ سن کر فوراً امام حسین نے اپنا سر جھکا لیا، اپنے ہاتھ روک لیے اور اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ اس کے بعد وہ تیر، وہ تلواریں، وہ پتھر آپ کے جسم پر لگنے لگے۔ اتنے میں امام حسین اپنے گھوڑے کی پیٹھ سے زمین پر آ گرے۔ اللہ اکبر! پیارے دوستو، تیروں سے بدن چھلنی تھا، نیزوں کی مار تھی، کیونکہ علی کا ایک شیر ہزاروں جنگلی کتوں میں گھر گیا تھا۔ امام حسین زمین پر گرتے ہی سجدے میں چلے گئے۔ یزیدیوں نے سوچا کہ بس یہی ایک موقع ہے۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد چلایا اور اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہے ہو، جاؤ اور حسین کا سر قلم کر دو تاکہ جلدی سے یہ خبر ہم یزید تک پہنچا دیں اور ہم کو انعام ملے۔ لیکن اس کے بعد میں جو کوئی بھی امام حسین کا سر قلم کرنے کے لیے پاس میں جاتا تو امام حسین کی آنکھوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نظر آتا اور روتا ہوا واپس بھاگ جاتا۔ اتنے میں سمر چلایا اور کہنے لگا، یہ کام تم سے نہیں ہوگا، لاؤ خنجر مجھے دو۔ پھر سمر خنجر لے کر امام حسین کے قریب گیا تو سمر نے دیکھا کہ اس وقت امام حسین سجدے کی حالت میں ہیں۔ سمر نے فوراً ہی وہ خنجر امام حسین کی گردن پر رکھا اور جیسے ہی وہ چلانے لگا تو اتنے میں سمر نے دیکھا کہ امام حسین سجدے کی حالت میں کچھ کہہ رہے ہیں۔ سمر مسکرایا اور کہنے لگا کہ شاید امام حسین اپنے کیے ہوئے پر پچھتاوا کر رہے ہیں۔ بس یہی سوچ کر اس نے اپنا کان قریب کیا اور امام حسین کی باتوں کو سننے لگا۔ امام حسین کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، ہماری شہادت کو قبول فرما، میں نے تمہارے دین کے لیے اپنا سب کچھ، اپنا گھر بار سب کچھ قربان کر دیا۔ یا اللہ تو گواہ رہنا، تیرے نبی کے نواسے نے تیرے دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے۔ سمر نے دیکھا کہ امام حسین اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اپنے رب کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، تو یہ دیکھ کر سمر حیران رہ گیا۔ پھر وہ گھبراہٹ کے مارے امام حسین کی گردن پر خنجر چلاتا رہا اور امام حسین اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ اس طرح سے پھر نواسہ رسول کا سر مبارک سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ اللہ اکبر! بس اتنی ہی دیر میں اندھیرا چھا گیا۔ 61 ہجری 10 محرم کا وہ دن تھا جب اندھیرا وقت سے پہلے ہی چھا گیا۔ سلام ہے کربلا کے شہیدوں پر، سلام ہو نواسہ رسول حضرت امام حسین پر۔
پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔